پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. کیا بلوچستان کا حل ممکن ہے؟ یقیناً حل ممکن ہے. ہم نے ابھی تک اس پروگرام کے اندر آپ کو 4-5 ایشوز جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھے. ان کو ریکیپ کرتے ہیں. ہم نے بات کی آرمی اور انٹیلیجنس ایجنسیز کے رول کی، ہم نے بات کی عدلیہ، میڈیا اور سول سوسائٹی کے رول کی، ہم نے بات کی مرکز کی، ہم نے بات کی صوبائی اسمبلی کی، ہم نے بات کی پاکستان کے علاقائی حالات کی، اور ہم نے بات کی پاکستان کے خلاف ہونے والی بین الاقوامی سازشوں کی جو بالخصوص بلوچستان کے حوالے سے ہیں. آئیے اب ذکر کرتے ہیں بلوچستان کے اپنے جو سیاستدان ہیں ان کی ذمہ داری کیا ہے. بلوچستان میں آپ کو سیاست میں موجود جو لوگ ہیں وہ آپ کو 4 گروہوں میں بٹے ہوئے نظر آتے ہیں. سیاستدان ہیں جو مین سٹریم پالیٹکس کے اندر ہیں، کامپرست ہیں جو ہیں کامپرست لیکن مین سٹریم پالیٹکس کے اندر ہیں، پھر کامپرست ہیں جو مین سٹریم پالیٹکس کے اندر تھے لیکن اب علیحدگی پسند ہیں، اور پھر علیحدگی پسند ہیں جو دہشت گردی کا باعث بن رہے ہیں اور اوپنلی انہوں نے وار ڈکلیئر کی ہوئی ہے پاکستان کے خلاف. اب بلوچستان کے سیاستدانوں کے سامنے بڑا واضح ایک چیلنج ہے کہ تمام سیاستدانوں نے ایک تو اپنی کیٹیگری خود ہی ڈیفائن کرنی ہے، اپنے مینیفیسٹوز کے ذریعے، اپنے بیانات کے ذریعے، اپنے اعمال کے ذریعے اور اپنے کمٹمنٹ کے ذریعے اپنے مقاصد کی وضاحت بھی کرنی ہے. اس قسم کی صورتحال کا سامنا خیبر پختونخوا کے ان ایریاز میں مختلف سیاستدانوں کو ہوا جب چوائس ان کو یہ دی جا رہی تھی کہ یا آپ طالبان کے ساتھ مل جائیں یا آپ اس جگہ کو چھوڑ دیں، یا طالبان کا بالواسطہ طور پر آپ نمائندہ بن کر مرکز سے بات کریں، اور یا پھر آپ طالبان کے سامنے کھڑے ہو کے کہہ دیں کہ ہم آپ کی ایڈیالوجی سے اتفاق نہیں کرتے اور ہم آپ کے ساتھ نہیں مل سکتے. ٹف سچویشن تھی. بہت قیمتی جانوں کا اس کے اندر ضیاع بھی ہوا. بہت سارے لوگوں نے سائیڈیں چوز بھی کیں، لیکن سائیڈیں چوز کرنے پڑیں گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ مین سٹریم دھارے میں بھی ہوں، اس کے ساتھ علیحدگی پسند جو دہشت گردوں کے قریب ترین ہیں ان کے ساتھ بھی ہوں، اور پھر دہشت گردی کو انڈورس بھی کریں. یہ جو ایمبیگوٹی ہے یہ بلوچستان کے سیاستدانوں کو، تمام سیاستدانوں کو اس کا خاتمہ کرنا ہوگا. اور اس کے اندر نہ صرف سیاستدان ہیں، جو سینٹ کے اندر بھی دوست موجود ہیں، یہ ان کے لیے ایک چیلنج ہے. حالات ظاہر ہے موافق نہیں ہیں لیکن اس سے اب پیچھا چھڑا نہیں سکتے. اور پھر بلوچستان کے سیاستدانوں کو کلیکٹیولی صوبے کے حالات بہتر بنانے کے لیے کوئی وائٹ پیپر کریٹ کرنا ہوگا. صرف ٹاک شوز کے اندر بات نہیں ہونی چاہیے، صرف بیانات یا پریس ریلیز سے بات نہیں بنے گی. آپ کو اکٹھا ہو کر صوبے کے حالات کے اوپر سیمینارز کروانے ہوں گے اور حل کی طرف آپ کو خود پوائنٹ آؤٹ کرنا ہوگا کہ آپ کے پاس حل نہیں ہے، ہم آپ کو حل دیتے ہیں. بدقسمتی سے اس قسم کی کوشش ہمیں کہیں پر نظر نہیں آئی. سینہ کو بھی بہت ہے جس کی وجوہات ہم سمجھتے ہیں جینون ہے، تنقید بہت ہے جس کی وجوہات میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں جینون ہے، یقیناً ناراضگی بھی بہت ہے جس کی وجوہات میں سمجھتا ہوں جینون ہے. لیکن ان تمام باتوں سے حل سامنے نہیں آئے گا. حل دینا ہے صوبے کے سیاستدانوں کو اور عملی اقدامات کے ذریعے. قومی سیاست اور مقامی مجبوریاں اپنی جگہ پر، لیکن ترجیحات کا تعین آپ کو کرنا ہوگا. یا آپ مین سٹریم پاکستان کی سیاست کے اندر انٹیگریٹ ہونا چاہتے ہیں تمام تر صوبائی خود مختاری کے بعد، یا آپ مین سٹریم پاکستان کی سیاست کے اندر انٹیگریٹ نہیں ہونا چاہتے. 2 دھاروں میں سے آپ کو ایک دھارے کا تعین کرنا ہوگا. ایک دھارا دہشت گردی کا دھارا ہے اور ایک دھارا مین سٹریم سیاست کا ہے جس کے اندر آپ ریولوشنری ریبل ہو سکتے ہیں. آپ ریاست کے وجود کے اوپر تنقید کر سکتے ہیں، بحث بھی کر سکتے ہیں ریاست کے اندر رہتے ہوئے. جو دہشت گرد گروپ ہیں میں نہ ان کو جج کر رہا ہوں، نہ جج کرنے کی میرے پاس کیپیسٹی ہے، نہ ہی مجھے جج کرنا چاہیے. میں صرف وہ معیار سامنے رکھ رہا ہوں جو ریاست نے خود ہی بنایا ہوا ہے اور قانون ساز اداروں نے دہشت گردی کی ڈیفینیشنز اور قوانین خود بنائے ہوئے ہیں. اس کے اوپر دنیا کی کوئی ریاست اپنی ریٹ کو اوپنلی فلاؤٹ کرنے کی اجازت کسی گروپ کو نہیں دے گی. جب خانہ کعبہ کے اندر جنڈولا گروپ نے ٹیک اوور کیا تو اس وقت کے سعودی حکام نے یہ نہیں دیکھا کہ کتنی پاک جگہ ہے، اس پر خون خرابہ نہیں ہونا چاہیے. ریاست کو اپنے ریٹ اسٹیبلش کرنی تھی اور ریاست نے ریٹ اسٹیبلش کر دی. سری لنکا ایک اور مثال ہے. برطانیہ نے آئرلینڈ کے ساتھ کس طریقے سے ٹیکل کیا. مارا ماری جو ہے کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، لیکن میں صرف یہ گزارش کر رہا ہوں کہ کوئی بھی ریاست
اس قسم کے اقدامات کی نہ صرف انڈورسمنٹ نہیں کر سکتی بلکہ اس کے کلا کامہ کے اوپر مجبور ہے جس قسم کی سرگرمیاں ہمیں نظر آ رہی ہیں. تو جو دہشت گرد گروپ ہیں وہ ان کو خود ڈیسائیڈ کرنا ہوگا کہ ان کی کیٹیگری کیا ہے. اگر آپ ریاست کے ریٹ کو اسٹیبلش کو نہیں مانتے، اگر آپ پاکستان کو نہیں مانتے، اگر پاکستان کے آئین کو نہیں مانتے، اگر آپ سپریم کورٹ جانے پر تیار نہیں ہیں اور پاکستان کو توڑنے پر مصر ہیں، تو پھر پاکستان کے اندر آپ کسی قسم کے حقوق بھی طلب نہیں کر سکتے. آپ اپنا رائٹ ٹو پروٹیسٹ جو ہے وہ بھی فورفیٹ کر سکتے ہیں. پاکستان ایک بہت بڑا جمہوری ملک ہے. کسی اور ملک کے اندر وہ گروپس جو پاکستان کو اوپنلی توڑنے کی بات کرتے ہیں ان کو اتنا زیادہ میڈیا کے اوپر اپنا پوائنٹ آف ویو بیان کرنے کی اجازت نہیں ملتی جتنی پاکستان کے اندر ملتی ہے. امریکہ اور ہندوستان کی مثال آپ اٹھا کے دیکھ لیں، یا جن ممالک میں یہ لوگ موجود ہیں ان ممالک کی مثال اٹھا کے دیکھ لیں، کسی جگہ پر ایسا نہیں ہوتا کہ آپ قانوناً دہشت گرد ہیں اور میڈیا آپ کو انڈورس کر رہا ہے. یہ پاکستان کے ایک طرح سے سٹرونگ پوائنٹ بھی ہے، لیکن اس کا غلط استعمال نہیں ہونا چاہیے. آخر میں ناظرین بنیادی باتیں ہم آپ سے کرتے چلیں کہ بلوچستان کا حل اس وقت سامنے آئے گا جب قانون کا بلا تفریق اطلاق ہوگا تمام تر شفافیت کے ساتھ. قانون کا اطلاق جو ہے وہ یہ ایک پینفل پروسیس ہے. قانون کو جب آپ انفورس کرتے ہیں تو ہر کوئی اس سے خوش نہیں ہوتا، لیکن شفافیت کے ذریعے آپ ناراضگی کو بہت حد تک دور کر سکتے ہیں. ریاست کی رٹ کو آپ کو مکمل طور پر بحال کرنا ہوگا. پاکستان کے بارے میں ایک مرتبہ ایک سیمینار میں نے بات کرتے ہوئے یہ سجیسٹ کیا کہ پاکستان ایک کمزور ریاست بنتا چلا جا رہا ہے، تو جس کے اوپر اعتراض ہوا کہ آپ پاکستان کو بنانا ریپبلک کہہ رہے ہیں. میں نے اس کے بعد معذرت کی، میں نے کہا جی میں بنانا ریپبلک نہیں کہہ رہا، غلط پھل کا نام میں نے لے لیا. مجھے پاکستان کو کوکونٹ ریپبلک کہنا چاہیے. باہر سے ہمارا ایکسٹیریئر بڑا ہارڈ ہے، نیوکلیر پاور ہے، اندر سے ہم جب رٹ کی اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے ہیں تو بھاگے چلے جاتے ہیں ادھر سے ادھر اور رٹ اسٹیبلش نہیں ہوتی. کراچی سے لے کر خیبر پختونخوا تک اور کوئٹہ سے لے کر اسلام آباد تک رٹ کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں اور ریاست خاموش رہتی ہے. اس کے سب سے آخر میں سب سے اہم پوائنٹ ناظرین، جو حق ترقی ہے بلوچ عوام کے لیے وہ جلد از جلد ان تک پہنچانا ہوگا. 1 کروڑ عوام کی فلاح ہماری ذمہ داری بھی ہے اور جس سے اب ہم منہ نہیں پھیر سکتے، اور اس کے اندر پاکستان کی بقا بھی موجود ہے. ریاست اور حکومتی اداروں کو 1 کروڑ عوام کو ان کا حق دینا ہوگا تاکہ دوسرے لوگ جو ہیں اس مثال سے مستفید ہوں اور اپنے حقوق کے حوالے سے مثال دے پائیں کہ بلوچستان کے اندر جس طریقے سے حقوق دیے گئے ہیں ویسے حقوق ملنے چاہیے. ناظرین یہ وہ ایلیمنٹس ہیں اس حل کے جس کے اوپر سب کو سر جوڑ کر بیٹھنے کی ضرورت ہے. فی الحال ہمیں یہ کام ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، لیکن اب میرے خیال میں مزید دیر کی گنجائش بھی نہیں ہے. ہماری طرف سے یہی کچھ، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.